بتائیے تو صحیح، علم افضل ہے یا مال؟ العلم افضل۔ علی حیدر قرار نے کہا علم افضل ہے، مال پست ہے۔ بھیا یہ دلیل آقا کوئی دلیل تو دیجئے۔ کہا جو مال والا ہوگا یحاسب علیہ یوم القیامت وصاحب المال یشتہ لاخوانے، مال والے کا حساب سخت ہوگا، علم والا خود بھی جنت جائے گا، اپنے دوستوں کو بھی جنت لے جائے گا۔ واپس آیا، میرے خیال سے اب تو چہرے کی رنگت نے بتا دیا ہوگا علی نے تکرار نہیں کیا۔ پھر آگے ایک شخص کو بھیجا، سوال یہی کرنا، سوال تو نہیں بدل رہے؟ کہا نہیں، سوال یہی کر رہے ہیں، اب علی تکرار نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ علی کے علم کا امتحان لینا چاہتے، اگلا بندہ آیا، میں جلدی کروں، یا علی العلم افضل بالمال، العلم افضل بأي دلیل؟ دلیل تو دیجئے، علم کیوں افضل ہے، مال کیوں پست ہے؟ لأن المال یکس القلب والعلم ینور القلب، کا مال دل کو سخت کرتا ہے، علم دل کو نرم کرتا ہے۔ واپس آیا، جواب علی نے وہ نہیں دیا، تکرار نہیں کیا، کہا اسے بھی لکھ لو، اب اگلا بندہ جاؤ علی سے سوال یہی کرنا، علی جب تکرار کر دے وہی جواب دے جو پہلے کو دیا تھا تو کہنا علی کا علم ختم ہو گیا۔ اگلے کو بھیجا، یا علی العلم افضل بالمال، میں پلے صراط کی طرح تیزی سے گزر رہا ہوں، آپ میرے ہم سفر رہیے۔ یا علی العلم افضل بالمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی دلیل دیتے رہے، علی دلیل دیتے رہے، علی دلیل دیتے رہے۔ جب 10-12 بندوں نے سوال کر لیا تو آپس میں کہنے لگے تم مان جاؤ نبی نے صحیح چنا ہے۔ نہیں نہیں، آپ بیدار نہیں ہے، ہم ہی مان جاتے ہیں نبی نے علی کا انتخاب ٹھیک کیا ہے۔ علی کے دروازے پہ آئے، یا علی ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، تب ہم 10 بندوں نے ایک سوال کیا، آپ نے 10 کے علیحدہ علیحدہ جواب دے دیے۔ علی نے کہا کس چیز کا امتحان؟ کہا آپ کے علم کا۔ کہا علم علی کا امتحان اور صرف 10؟ واللہ لو سالنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الاخر، تم صرف 10 ہو۔ لو سالنی الخلق کلہم، خلق کلہم، مل معنی الخلق؟ علی حیدر قرار کہتے ہیں پوری مخلوقات ایک میدان علم میں جمع ہو جائے، آدم بھی آئیں اکیلے نہیں اپنی امت کو لے کر، بیدار رہیے گا، میں عشق علی کی معراج کا مصرع کہنا چاہتا ہوں، آدم بھی اپنی امتوں کو لے کے آ جائیں، نوح بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آ جائیں، شیس بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آئیں، عیسیٰ بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے آئیں، موسیٰ بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے کے آئیں، ابراہیم بھی اکیلے نہیں اپنی امتوں کو لے آئیں، محمد بھی اکیلے نہیں اپنی ساری امت کو لے آئیں۔ کائنات میں پہلے بندے سے لے کر آخری بندہ ایک میدان علم میں جمع ہو جائے، لو سألنی الخلق کلہم، اللہ کی ہر مخلوق، فرشتے آ جائیں، جن آ جائیں، انسان آ جائیں، پرند آ جائیں، اللہ ساروں کو ایک میدان علم میں جمع کر دے، اس میدان علم کی صدارت پہ، مسند پہ ابو طالب کا یہ شیر ببر بیٹا علی بیٹھا ہو، اللہ ان ساروں کو کہے تم نے سوال ایک ہی کرنا ہے، اگر میں ابو طالب کا شیر ببر بیٹا، ان ساروں کا سوال ایک ہی ہوگا، علی سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا۔ سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب
غیر جواب الاخر، تم ساری کائنات ایک سوال کرو، علی ساروں کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اعلم الناس علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی علی کے علم جیسا علم نہیں رکھتا۔ زمانہ کیا مقابلہ کرے گا؟ تمہیں قرآن کافی ہے؟ تو سورہ مجادلہ کی یہ آیت جس کے ذریعے ہم نے استدلال کیا کہ اللہ عزتیں اسے دیتا ہے جس کا علم زیادہ ہو۔ بتاؤ کیا تمہارا کوئی ہادی میں ایک ہی سوال علی سے ہوا ہو؟ ایک سوال علی نے علیحدہ علیحدہ جواب دیا، اور یہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، ایک ہزار میں سناتا ہوں اپنے علی کی، تم اپنوں کی صرف ایک سنا دو۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں علی کو سوچن تے اپنا مغز کھپتا ودا کرے میں؟ علی کو سوچ کے کیوں اپنے لئی دوزخ دی بھاکو تتا ودا کرے دے؟ جے کو خبر نہیں میں آپ کہندا علی دا پتا ودا کرے دے۔ چھوڑ دو، علی سے مقابلے کرنا چھوڑ دو۔ میں نے پہلے کہا یا تو تمہارے مٹانے سے مٹ جاتا، نہیں، تمہارے بڑوں کی قبریں گواہ ہیں، مٹی کا ڈھیر بن گئی ہیں، علی آسمان پہ چمک رہا ہے۔ کہاں گئے تمہارے ہادی؟ کہاں گیا وہ یزید، یزید کا باپ؟ لوگ تھوکنا بھی نہیں چاہتے، اور ہمیں تو اتنی نفرت ہے نا، اتنی نفرت ہے، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے میں اپنی ذات کا کہتا ہوں، اتنی نفرت ہے۔ اگر مثلا کتا رکھنا مکروہ ہے، اگر مستحب بھی ہوتا تو کتے کا نام بھی یزید نہ رکھتا۔ میں نے یزید کا کہہ دیا، آپ باقیوں کا سمجھ لیجئے۔ صلوات پڑھیں برمان۔ ہمیں علی سے عشق ہے، علی سے پیار ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، ان عدو الحسین انجس من القلب۔ چلیں آپ بات کر چکے ہیں تو ہم ایک منزل اور بڑھاتے ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات؟ چھٹے امام نے کہا تھا جب ان سے سوال ہوا، آپ سنیے پھر کتے سے پست ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر تو بڑی باتیں محفوظ ہے، کاش کے سامنے مل جائیں۔ مولا سے ایک شخص نے سوال کیا، قرآن جو کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز، مت تسبیح القلب، کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ چھٹے امام نے مفہوماً حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کیا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے، یعنی منافق علی کا دشمن ہے۔ اگر کہو علی کا دشمن تب بھی ٹھیک، اگر کہو منافق تب بھی ٹھیک۔ یہ ایک ہی نام دو بندوں کے نہیں، بلکہ ایک بندے کے دو نام ہیں۔ منافق کہہ دو ترجمہ کر لو علی کا دشمن، علی کا دشمن کہو تو ترجمہ کر لو منافق۔ امام نے کہا اب سوال کر، تیرا سوال کیا ہے؟ تو سمجھ رہا تھا ہم جواب نہیں دیں گے، کہا آقا مجھے بتائیے، ما تسبیح القلب، کتا کیا تسبیح کرتا ہے؟ تیرے معصوم نے فرمایا کتے کی تسبیح ہے الحمدللہ الذی جعلنی قلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ پھر اس نے سوال بدلا، یا جعفر ابن صادق علی کے بیٹے مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجئے، ما تسبیح القلب، کا کتے کی جو تسبیح ہے کہ تیرا شکر کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، ما تسبیح الخنزیر، پھر خنزیر کیا تعریف کرتا ہے اللہ کی؟ کہا الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا، خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، علی کا دشمن نہیں بنایا۔
چار پانچ بندے ہو اور ایک میں پڑھوں، پھر بتاؤں کہ دشمنان علی و بطول کی حقیقت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کتا وہ نہیں جو برداشت کر لیں گے، پھر ہمیں کوئی بات روکیے جی، ایک دفعہ اس کو پاس کریں یا پھر ادھر اختتام کریں، پھر ہم موبائل آپ بند کیجئے، پھر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، بانیان پہ اعتراض نہ ہو تو لائیو چلائیں، ہاں ایک دفعہ روک دیجئے، صلوات پڑھیں بر محمد۔ بند کر دو اس کو، بند کر دو، جائیے کسی اور کو سنیے، نہیں پڑھیں گے۔ ہم پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، ہم تم سے جدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، تم علی کو نہیں مانتے، تم سیدہ کو نہیں مانتے، ہم تم سے جدا، ہم قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے چپ رہنا ہے تو پھر خلیفتہ بلا فصل پڑھنا چھوڑ دو۔ کیوں پڑھ رہے ہو خلیفتہ بلا فصل؟ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سیدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تمہارا ذکر اس منبر پہ ہو، نجاستوں کا ذکر نہیں ہوا کرتا۔ مجبور نہ کیجئے خدا را، بعد میں وہی کہتا ہوں پھر فتووں کی عزت میں آ جاؤں گا جی، کوئی فاصلہ نہیں ہے رسول اللہ اور علی کے درمیان، کیونکہ علی نفس مصطفیٰ ہے، چاہے علی و مرتضیٰ ہو چاہے علی اکبر ہو، سب کے سب حجت خدا ہیں۔ میں زندگی میں دل نہیں کرتا کہ محرم میں بھی حسین کا اکبر پڑھوں، عزادارو دو شہادتوں پہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، ایک محمد کی بیٹی، ایک حسین کا اکبر۔ شیعو آج جتنا سینہ پیٹ سکتے ہو پیٹنا، مارا گیا حسین کا اکبر، اللہ اکبر۔ جن کے جوان بیٹے ہیں، حسین سے کسی نے پوچھا مولا دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا۔ کہا سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ کہا جوان کی موت، اور جس کا جوان اکبر جیسا ہو، موت محمد کی ہو۔ عزادارو دو عمریں بچوں کی والدین کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، خدا کی قسم آج چپ نہ کیجئے گا، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا حسین، اتنا مارا ہے مسلمانوں نے حسین کی بیٹیاں بہنوں کو۔ جب یہ قافلہ لٹا شام سے واپس آیا، فضا سر پہ قرآن رکھ کے کہتی مان لو یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینے والیوں مان لو یہی زینب ہے۔ آئی نا جب علی کی بیٹی جاڑا صاحب پڑا کرتے تھے، ایک دیوار کے ساتھ پیشانی لگائی، ٹیک لگائی۔ کسی نے پوچھا جاڑا صاحب ٹیک تو پشت سے لگائی جاتی ہے، سر سے کون لگاتا ہے؟ کہا نہ خود رو نہ مجھے رلا، اتنا مارا ہے، پشت پہ ٹیک وہ لگائے جس کی پشت سلامت ہو، جس کی پشت پہ تازیانوں کے زخم ہو۔ اللہ اکبر، سانسیں لے لیجئے، پھر کہتا ہوں کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا، سانسیں لے لیجئے، کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ دو عمریں بڑی پیاری ہوتی ہیں والدین کو، کوئی شیعہ ہائے کرنے سے رہ نہ جائے۔ ایک بچپنے کی عمر، ماں باپ کا دل کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلے، ایک جوانی کی عمر ماں باپ کا دل کرتا ہے بیٹے کو سہرے پہنائے۔ وہ غریب ہے حسین، اس نے اکبر کو چلتے نہیں دیکھا، اصغر کو کھیلتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اصغر کو کھیلتے نہیں دیکھا، اکبر کے سہرے نہیں پہنائے۔ آئے یا ابتے، یا حسین میری زبان میں لکنت نہ آئے، میں تیرا اکبر پڑھنے لگا ہوں۔ یا ابتے حل من لی رخصا، بابا کیا اکبر کو مرنے کی اجازت ہے؟ یا زہرا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کہا اکبر آج جس طرح تو میرا جوان بیٹا ہے،
کاش تیرا بھی ایک جوان ہوتا، میں دیکھتا موت کی اجازت کیسے مانگی جاتی ہے۔ لکھا ہے علماء مقاتل نے 70 دفعہ علی اکبر اجازت مانگنے آئے، 80 دفعہ آئے، 100 دفعہ، میں آرام سے کہوں 1000 دفعہ بھی آئے، مارا تو گیا نا اکبر۔ اکبر کو صرف حسین سے اجازت نہیں مانگنی پڑی، جاڑا صاحب کہتے ہیں 4 ہستیوں سے ودا کیا اکبر نے، ایک حسین سے کہا تیری اجازت میں نہیں، تیری ماں زینب کبریٰ پالنے والی ماں دے گی، تیرا بھیا سجاد دے گا۔ آئے حسین کے پاس، سجاد مولا کے پاس، مولا سجاد بیمار تھے نہ، روئے۔ جب اکبر کے آنسو سجاد کے قدموں پہ گرے، آنکھیں کھولی، اکبر کیا ہو گیا؟ کہا بھیا میں روؤں نہیں تو کیا کروں، باقی الحسین وحیداً وغریباً بادشاہاً ومظلوما، بھیا میرا بابا مظلوم ہو گیا ہے، بھیا ہمارا بابا غریب ہو گیا ہے، بھیا ہمارا بابا پیاسا ہو گیا۔ اکبر نے، عباس نے جب ودے کیے نا مولا سجاد سے، پھر آیا آقا زادی زینب کبریٰ کے پاس، اماں اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ تھا کربلا میں، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ علماء کہتے ہیں اکبر کے ودے نہ پڑھا کرو۔ ایک زائر نے قبر حسین پہ اکبر کے ودے پڑھے، جب سوئے تو حسین زیارت کو آئے گا، جب سے تم گئے ہو مجھے قبر میں آرام نہیں ہے، میں قبر میں تڑپتا ہوں، میری ماں جنت البقیع میں تڑپتی ہے، زینب کبریٰ شام میں تڑپتی ہے، شیعو میری قبر پہ اکبر نہ پڑھا کرو۔ ہر معصوم نے کہا جتنے مسائل پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن کبھی عباس کو سکینہ نہ سناؤ۔ زینب شام میں روتی ہے، فاطمہ مدینہ میں روتی ہے، حسین قبر میں روتا ہے، میں ودا نہیں پڑھ رہا، بس اتنا کہتا ہوں اکبر کو اجازت ملتی ہے، اکبر اپنے خیام میں آتا ہے۔ پھر جاڑا صاحب لکھتے ہیں اکبر نہیں، اکبر راہوار پہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی جنازہ چل رہا ہو، جیسے کوئی لاش چل رہی ہو۔ آئے جب اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں، السلام علیکہ یا زینب، آخری سلام کیا نا جب پھوپھی پہ، 120 مستورات نے پتھر اٹھائے، اپنے سر پہ پتھروں کا ماتم، واہ اکبرہ واہ محمدہ، ہائے جوانی ہائے اکبر۔ کسی نے اکبر کی داڑھی چومی، کسی نے اکبر کے ہاتھ چومے، کسی نے اکبر کی پیشانی چومی۔ اکبر نے دیکھا کوئی میرے پاؤں کے تلوے چوم رہا ہے، جب جھک کے دیکھا اور کوئی نہیں، حسین کی 4 سال کی سکینہ، کہا بھیا میرا قد چھوٹا ہے، تیرے ہاتھ نہیں چوم سکتی، مجھے پاؤں چومنے دے، شام تک فخر کروں گی اور میں نے اکبر کے پاؤں چوم۔ ہم تھکیں گے پانی پی لیں گے، باہر نکلنا پی لینا۔ اکبر جب جنگ سے ایک دفعہ واپس آئے نا، حسین نے کہا یا راد یوسف الی یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے اکبر ملا۔ آئے شیعہ مر جائے یہ بات نہ سنی، اکبر آئے یا بدے قد قاتلنی العطش، بابا پیاس مار دے گی۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کا بیٹا پلانے کو پانی نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، میری زبان اپنے منہ میں لے۔ حسین کی زبان پہ جتنی تری بچ گئی ہے اکبر وہ جانے اور تو جان۔ اکبر نے حسین کی زبان اپنے منہ میں لی، چوسنا چاہی، تڑپا حسین کا اکبر، بابا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں اور میں نے آپ سے پانی مانگا، بابا آپ کس سے مانگیں گے؟ کہا تیرا نانا آ گیا۔ یا حسین ان جوانوں کو روتا دے، ان بزرگوں کے آنسو دیکھ، انہوں نے تیرا اکبر دیکھا نہیں ہے۔
واہ اکبرا، واہ محمدا، کوئی ہاتھ چوم رہی ہے، کوئی بی بی پاؤں چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے۔ ادھر پھر اکبر کا جنازہ میں، اللہ کرے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، ادھر پھر اکبر کا راہوار میدان کو جانے لگا۔ حسین نے پھر اکبر کو بلایا، داڑھی چومی، اکبر جانے لگے، پھر بلایا، اکبر اب ہاتھ چومنے دے، پھر اکبر جانے لگے، اکبر اب داڑھی چومنے دے، پھر اکبر جانے لگے، اکبر اب رخسار چومنے دے۔ ایک دفعہ اکبر کو کہا اکبر اب نہ پلٹنا، اکبر چلا جا، حسین مر جائے گا۔ ادھر اکبر نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی، کربلا کے میدان میں اکبر کی سواری آئی، اکبر کی سواری جب دوڑی، حسین نے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑا، ادھر حسین نے کربلا میں اکبر کے رہوار کے پیچھے، ادھر حسین دوڑے، ادھر اکبر کا رہوار تیز ہوا، پیچھے حسین دوڑے۔ یا تھوڑی دیر بعد اکبر نے سنا کوئی چیز گر گئی ہے، جب اکبر نے مڑ کے دیکھا، حسین کبھی زمین پہ گرتے ہیں، پھر اٹھتے اکبر، پھر زمین پہ اکبر۔ یا حسین، یا حسین، آوازیں بلند رکھیے گا، اکبر ایک دفعہ مل جا۔ اکبر آئے، حسین نے اکبر کی داڑھی چومی، بڑی خوبصورتی سے اکبر جنگ کر رہا تھا۔ یا اللہ ہمیں ہمت دینا۔ یا کسی نے کہا اکبر تو ادھر آ گیا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، تیری پھوپھی کا خیمہ جل رہا ہے۔ یا اکبر نے مڑ کے دیکھا، ایک کمینے نے اکبر کے جگر میں اتنے زور سے برچھی ماری، ادھر اکبر زمین پہ گرا، حسین دیکھ رہا تھا۔ ادھر اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین نے کہا اکبر کہاں گر گئے، میری آنکھوں کا نور، اکبر کہاں گر گئے، پدر پر لاشیں پسر، زانو بزانو، حسین ایسے چلے جیسے بچہ چلتا ہے۔ اب ان شامیوں نے 5 کی ٹولیاں بنائی، حسین کہتا اکبر کدھر ہے، 5 کہتے اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلتے، کوئی کہتا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلتے، کہا اکبر تیرے بابا کی آنکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، میرے اللہ ان مومنوں کو گریہ کی توفیق دے۔ حسین کو نظر آنا ختم ہو گیا، کہ اکبر تو کہاں اتر گیا ہے، اکبر کہاں اتر گئے، الیہ یا بتا، او میرا غریب بابا اکبر ادھر اتر گیا ہے۔ حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، ایک ہاتھ اکبر نے جگر پہ رکھا ہے، اللہ اکبر، کاش کوئی حسین کا درد سمجھے۔ ایک ہاتھ اکبر نے جگر پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا مظلومہ، السلام علیکہ یا عطشانہ۔ اکبر چاہتا تھا حسین میرے سینے کو نہ دیکھے، حسین نے کہا اکبر ہاتھ ہٹا، میں ابراہیم نہیں ہوں، اکبر میں ابراہیم نہیں ہوں۔ کہا بابا ابراہیم تو نے پٹی باندھی تھی، آجا۔ ادھر ابراہیم نے رخ موڑا، ادھر آدم نے رخ موڑا، کہا اللہ تیرے حسین کے کیا کہنے، ادھر حسین نے ناؤ دے علی خان مظہر العجائب کہہ کے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، برچھی نہیں، اکبر کا جگر باہر آیا، کہا یا حسین کوتے ہو اربا نربا، اتنا مارا ہے اکبر کو۔ فَقُوتِعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، جس طرح خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں، منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، مجھے عصر عاشور کی قسم، مجھے حسین کے زخموں کی قسم اپنی آنکھوں سے پڑا ہے۔ فَقُوتِعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، جس طرح قصائی گوشت کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے۔ پروردگار ان کا گریہ قبول منظور فرما۔
پروردگار یہ حسین کے اکبر کو رین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤ. فَقُطِعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. اکبر کی لاش کے ٹکڑے کیے. حسین نے کہا نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تیری شریعت بچ گئی، دیکھ میرا اکبر بھی مارا گیا ہے. اللہم تقبل منا ھذا القربان. میرے اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول کر لے. ان مومنین میں ہمت نہیں حسین کا اکبر سنے، بس جتنے آنسو آگے ہیں. پروردگار حسین کی اس مظلومیت کا واسطہ، جب حسین اپنے زانوں کے سہارے اکبر کو ڈھونڈ رہا تھا، حسین جب اکبر کی لاش اٹھاتا تھا کہتا تھا عباس حسین میں طاقت ختم ہو گئی ہے، عباس میں ہاتھ ہلانا چاہتا ہوں میرے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، عباس آجا مجھ سے میرا اکبر سنبھالو. الدنیا بعدک لافا. اکبر تیرے بعد اب حسین جی کے کیا کرے گا؟ لکھا ہے علماء نے اگر حسین کو تھوڑی دیر شامی نہ مارتے حسین خود مر گیا ہوتا. ماؤں بہنوں کے دل قبول حسین اکبر کی لاش پہ آیا. اکبر کی لاش لے کر چلے ہیں حسین خیمہ گاہ طلب، مگر ضعیفی قدم قدم پہ اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے. کہا لیلا تیرا اکبر آ گیا. پانی پلائیے پانی پلائیے. پروردگار امام زمانہ آپ کا گریہ قبول و منظور فرمائے.